بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر خراٹے لیتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ایمانی سوچ تھی کہ یہ شعور اس کے زندہ ہونے اور گھر کے آباد ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو سکون قرار دیا ہے۔ شوہر کی موجودگی اللہ تعالیٰ کا وہ سایہ ہے جو سر پر سلامت رہے تو زندگی کی تمازت محسوس نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جب اس کا بیٹا صبح مچھروں اور کھٹملوں کی شکایت کرتا تو وہ ماں شکر ادا کرتی۔ اس کا مثبت ذہن یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا جگر گوشہ رات بھر گھر کی چھت تلے رہا، آوارہ گردی اور بری صحبت کے فتنوں سے محفوظ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ بیٹے کا گھر پر رہ کر تکرار کرنا اس بات کی نشانی کہ اللہ نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کے بلوں کی ادائیگی اسے بوجھ نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتی تھی کہ اس کے پاس یہ تمام نعمتیں میسر ہیں جن کا وہ بل ادا کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ان بلوں کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان سہولیات کے قابل بنایا، ورنہ کتنے ہی ہیں جو اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دن بھر کے کاموں سے تھک کر چور ہو جانا اس کے نزدیک طاقت کی علامت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کی تھکن اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ نے اسے تندرستی اور ہمت عطا فرمائی ہے، ورنہ بیمار تو ایک قدم اٹھانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ یہ تھکن اللہ کی دی ہوئی قوت کا صدقہ ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ اپنے مسکن کی قدر دانی تھی۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ شکر ادا کرتی تھی کہ اس کے پاس وہ چھت موجود ہے جس کی صفائی وہ کر سکتی ہے، جبکہ بے گھر لوگ ایک چھت کے سائے کو ترستے۔ کبھی کبھار کی بیماری اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ سارا سال کتنی صحت مند رہی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کو پہنچنے والی معمولی تکلیف، یہاں تک کہ ایک کانٹا چبھنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ اس بیماری کو گناہوں کی دھلائی اور رب کی طرف سے یاد دہانی سمجھ کر شکر ادا کرتی تھی۔ عید پر تحفے دیتے ہوئے پرس کا خالی ہو جانا اس کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ یہ صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کی علامت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ خالی پرس اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دینے والا ہاتھ بنایا ہے اور اسے محبت کرنے والے رشتوں سے نوازا ہے جن پر وہ خرچ کر سکتی ہے۔ الارم کی آواز پر بیدار ہونا اس کے لیے اللہ کا ایک نیا پیغام تھا۔ وہ سو کر اٹھنے کی مسنون دعا پڑھتی کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ ہر نئی صبح اللہ کی طرف سے توبہ کرنے اور نیکیاں کمانے کا ایک نیا موقع ہے، اور یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس خاتون نے جینے کا جو عجیب انداز اپنایا وہ دراصل قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ جب ہم اپنی محرومیوں کے بجائے اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔